بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ 396۔ اور جب کہا بیوی کا شوہر، باندی کا شوہر، کس کا شوہر؟ باندی کا شوہر، کیا کہا؟ بعد انقضاء عدتہا، اس کی عدت پورے ہونے کے بعد، باندی کے شوہر نے اس کی عدت پوری ہونے کے بعد کہا کنت راجعتھا، میں نے اس کو رجوع کر لیا تھا۔ یعنی ایک آدمی اس کی بیوی کو کیا کرا تھا؟ طلاق رجعی دے دیا تھا۔ طلاق رجعی کتنی ہوتی ہے؟ کس ہوتی ہے؟ دو دیے تو مغلظہ ہو جاتی۔ باندی کو کیا دیا تھا؟ طلاق رجعی دیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے عدت گزر رہی ہے۔ کتنی ہے اس کی عدت؟ 2 حیض ہے، 3 حیض ہے، 2 حیض ہے۔ مارو مارو جلدی، کتنے حیض ہے؟ 2 حیض۔ تو عدت اس کی پوری ہو رہی تھی، عدت پوری ہو رہی تھی۔ دوران عدت جو ہے رجوع کر لیا ہوں بول کر عدت کے بعد کر رہا ہے۔ دوران عدت رجوع کر لیا ہوں کر کے عدت کے بعد دعویٰ کر رہا ہے۔ باندی کے شوہر نے کہا اس کی عدت پوری ہونے کے بعد میں نے اس کو رجوع کر لیا تھا۔ وصدقہ المولا، مولا اسے تصدیق کر رہا ہے۔ مولا کون ہے؟ کوئی باندی کا جو آقا ہے، مالک ہے، جس نے اس کی شادی کرائی تھی۔ وَكَذَّبَهُ الْأَمَةُ، لیکن باندی اس کو کذبتہ ہونا چاہیے، وَكَذَّبَتْهُ الْأَمَةُ ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ الامۃ، امۃ باندی مؤنث ہے نا، اور باندی نے اس کو جھٹلایا۔ فالقول قولها عند ابی حنیفہ، قول اس کا قول ہے ابو حنیفہ کے پاس۔ تب تک خالو سے بولو، خالو سے ملاقات کرو، ان کے خالو سے۔ فالقول قولها، تو پھر انہوں بعد میں آ کے کیوں بیٹھنے دیے بلکہ میرے اوپر سوار ہوتے۔ تو قول ان کا قول ہے ابو حنیفہ کے پاس۔ ارے پہلے ملو بھائی، خالو سے مل کے آؤ، یہاں کہیں کو ٹھہرا بولتے انہوں، شاہد کو بلا کے وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، جاؤ۔ قول اس کا قول ہے ابو حنیفہ کے پاس۔ وقال القول، میرے کوئی شکایت نہیں ہے، آپ یہاں ٹھہرو، یہاں بیٹھو، یہاں کے بیٹھو، میرے کوئی شکایت نہیں، خالو کو شکایت۔ وقال القول قول المولا، اور صاحبین کہتے ہیں یہاں مولا کا قول مانا جائے گا۔ کیا بولتے ہیں؟ بات کیا ہے معلوم ہے؟ اصل میں باندی کے نکاح کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا مالک ہے۔ طلاق دیا تو پھر وہ باندی کس کے پاس پہنچ جاتی ہے؟ مولا کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ ایک طلاق دے دیا، مولا انتظار کر رہا، چلو بھائی عدت پوری ہونے کے بعد کیا کریں گے؟ بائنا ہو جاتی، اس کے بعد میں کیا کروں گا؟ واپس لے لوں گا۔ مگر عدت پوری ہو گئی، پوری ہوتی مولا سمجھ گیا اب میری باندی میرے کو حوالے ہو گئی۔ وہ تو بول رہا نہیں میں رجوع کر لیا تھا۔ کب کر لیا تھا؟ عدت کے اندر کر لیا تھا۔ اب انکار کون کر رہے ہیں؟ اگر انکار کر رہی مولا تصدیق کر رہا ہے، باندی انکار کر رہی ہے۔ مولا بول رہا اچھا عدت آپ وہ کر لیے، رجوع کر لیے تھے، ٹھیک ہے بول رہا، لیکن باندی بول رہی نہیں رجوع نہیں کرو، جھوٹ بول رہے ہیں بولے، اور اس کے پاس کوئی گواہ بھی نہیں ہے رجوع کرنے کی کوئی گواہ بھی نہیں۔ تو ایسی صورت میں صاحبین فرماتے ہیں کہ مولا کی بات کی تصدیق ہو جائیں گی۔ مولا کی بات کی تصدیق کیوں ہو جائیں گی؟ اس لیے ہو جائے گی کہ مولا کی ملکیت کا معاملہ ہے نا بھائی۔ مولا اگر مان لیا ٹھیک ہے بھی تمہاری بیوی تمہاری ہو گئی تو ٹھیک ہے، میرے کو کیا نقصان، کیا کہتے ہیں اس کی، انہیں اپنی ملکیت حوالے کر دینے بولی ایسی بات ہے، یہ صاحبین بولیں گے۔ لیکن ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ عدت کا پورا ہونا نہ ہونا اس کے ہاتھ میں ہے، بیوی کے ہاتھ میں ہے نا، بیوی جانتی ہے اس کو، مولا تھوڑی جانتا ہے۔ وقال القول قول المولا لان بضعها مملوک له، اس لیے کہ اس کا بضع ظرف ہے، کم پہ رکھے، اس لیے کہ اس کا بضع اس کا مملوک ہے، ایک پہ رکھو، ایک پہ یا دو پہ۔ فقد اقر بما هو خالص حقی، لہذا اس نے اقرار کر لیا ہے اس کا جو اس کا خالص حق ہے، اس کا خالص حق ہے شوہر کے لیے۔ تو شوہر کے لیے جو خالص اس کا حق تھا کیا تھا؟ بضع کا، تو اپنے حق کو شوہر کے لیے انہیں کیا کر رہا ہے؟ اظہار کر رہا ہے، بات ختم ہو گئی۔ شوہر دعویٰ کر رہا ہے، انہیں اقرار کر لے رہا، تو شوہر بھی اپنا حق دے دے رہا، بولی اسی بات ہے۔ فشابہ الاقرار علیہ بالنکاح، تو جو ہے یہ مشابہ ہو گیا اس پر نکاح کے اقرار کے بارے میں، اس پر نکاح کے اقرار کے بارے میں۔ یہ ایسے ہی ہوا سمجھو، ایک آدمی دعویٰ کر رہا کہ میں جو ہے فلاں کی باندی سے نکاح کر لیا ہوں، باندی بولی کب کرے؟ مولا بولا رہے کر لیا انہیں کر لیا، انہیں کیا کر لیا؟ نکاح کر لیا۔ تو کیسا مولا کو کرانے کا اختیار ہے نا بھائی، مولا نے نکاح کرا دیا، یہ مان لیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہوگا بولتے ہیں۔ وہو یقول، اور وہاں ابو حنیفہ کہتے ہیں حکم الرجعۃ یبتنی علی العدۃ، رجعت کا جو حکم ہے وہ عدت پر مبنی ہوتا ہے، رجعت کا جو حکم ہوتا ہے وہ عدت پر مبنی ہوتا ہے۔ والقول فی العدۃ قولها، اور عدت میں جو قول ہوگا وہ اس کا قول ہوگا، اس کا قول ہوگا بھائی، لڑکی کا، باندی کا،
بیوی کا، فَكَذَا فِي مَا يَبْتَنِي عَلَيْهَا، اسی طرح عدت پر جو چیز مبنی ہوتی ہے اس پر بھی اسی کا قول مانا جائے گا، کیونکہ عدت کس کی ہوتی ہے؟ عدت کس کی ہوتی ہے؟ باندھی کی ہوتی ہے، عورت کی ہوتی ہے۔ اب عدت ہوئی نہیں ہوئی کون بول سکتے؟ وہ نہیں بول سکتے، تو عدت پر جو مبنی احکامات ہیں وہ بھی اسی کے اوپر لگتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ عَلَى الْقَلْبِ، اور اگر معاملہ الٹا ہو، الٹا ہوگا مطلب یہ کہ القول قول المولا، اگر معاملہ الٹا ہوگا مطلب یہ کہ والخلاف على القلب ان صدقته الامة وكذبه المولى۔ اچھا، اور اگر معاملہ الٹا ہو، الٹا ہوگا مطلب اوپر کیا متن میں کیا مسئلہ تھا؟ متن میں مسئلہ یہ تھا کہ مولا تصدیق کر رہا ہے، باندھی جھٹلا رہی ہے۔ اب یہاں پر الٹا ہو گیا، الٹا کیا ہوا؟ مولا جو ہے جھٹلا رہا، باندھی بول رہی نہیں نہیں انہوں جو ہے رجت کر لیے تھے آقا میرے، انہوں رجت کر لیے تھے، بول رہی کیا بول رہی ہے؟ رجت کر لیے تھے، مگر انہیں بول رہا نہیں 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 ایسا نہیں ہو رہا۔ تو اگر معاملہ الٹا ہو تو فعندہما، تو صاحبین کے پاس القول قول المولا، صاحبین کے وہاں پہ مولا کا قول مانا جائے گا، دونوں صورتوں میں مولا کا ہی قول مانا جائے گا۔ وَقَضَى عِنْدَهُ فِي الصَّحِيحِ، ابو حنیفہ کے پاس بھی یہاں مولا کا قول مانا جائے گا، ابو حنیفہ کے پاس بھی مولا کا ہی قول مانا جائے گا۔ لِأَنَّ مُنْقَضِيَةُ الْعِدَّةِ فِي الْحَالِ، اس لیے کیوں صحیح قول کے مطابق؟ اس لیے کہ فی الحال تو عدت منقضی ہے، فی الحال تو کیا ہے؟ عدت پوری ہو چکی ہے، فی الحال تو عدت پوری ہو چکی ہے۔ وقد ظہر ملک المتعتی للمولا، اور مولا کے لیے متع کی ملکیت ثابت ہو چکی ہے، ظاہر ہو چکی ہے، وہ تو ثابت ہو چکی ہے، یعنی ملکیت جو ہے مولا کی اب آ گئی، آنے کے بعد انہوں نے دعویٰ کر رہا کہ آپ کی ملکیت آپ کی نہیں ہوئی، پھر میری واپس ہے دے دو، تو واپس جو ہے ملکیت کو حاصل کرنا جو ہے کا دعویٰ کر رہا ہے، اور بغیر گواہ کے وہ نہیں ہو سکتا۔ ولا تقبل قولها فی ابطالہ، اور لہذا نہیں قبول کیا جائے گا عورت کی بات کو اس کے باطل کرنے کے سلسلے میں۔ جا کے آگے بتاؤ کیا ہے، لکھے دیے گیا اس میں، بیٹھو بول کے لکھا کے لاؤ۔ بخلاف الوجہ الاول، برخلاف پہلی وجہ کے، ملنے کیا ہوتی جا کے بولو، دیر سے ہے بولو، جو بولے وہ۔ لأن المولا بالتصدیق فی الرجعۃ مقر بقیام العدۃ عندہما، اس لیے کہ مولا جو ہے رجعت کی تصدیق کر کے، رجعت کی تصدیق کر کے عدت کے قائم ہونے کا اقرار کر رہا ہے عندہا، ولا یظہر ملکہ مع العدۃ، اور ظاہر نہیں ہوگی اس کی ملکیت عدت کے ساتھ۔ تو دونوں صورتوں میں امام ابو حنیفہ کے پاس تھوڑا سا فرق ہے، پہلی صورت میں لڑکی کی بات مانی جائے گی، اور دوسری صورت میں مولا کی بات مانی جائے گی۔ صاحب ان کے پاس دونوں صورتوں میں مولا ہی کی بات مانی جائے گی۔ وَإِنْ قَالَتْ قَدْ انْقَضَتْ عِدَّتِي وَقَالَ الزَّوْجُ وَالْمَوْلَى لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُكِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا لِأَنَّ أَمِينَةٌ فِي ذَلِكَ إِذْ هِيَ الْعَالِمَةُ، اور اگر کہی وہ لڑکی میری عدت پوری ہو چکی ہے، اور زوج اور مولا دونوں کہہ رہے ہیں تیری عدت پوری نہیں ہوئی، فالقول قولها، ایسی صورت میں بات کس کی مانی جائے گی؟ باندھی ہی کی بات مانی جائے گی، کیونکہ عدت کا پورا ہونا حیض سے ہوتا ہے، اور حیض آراس اور نیارت کس کو معلوم ہوتا ہے؟ باندھی معلوم ہوتا ہے۔ لأن امینۃ فی ذلک، اس لیے کہ وہ اس بارے میں امینہ ہے، اس لیے کہ وہی اس کو جانتی ہے۔ وَإِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ لِعَشَرَةِ أَيَّامٍ، اب یہاں باندھی کا مسئلہ نہیں، عام عورتوں کا، اور جب خون منقطع ہو جائے حیض سے، تیسرے حیض سے، لعشرۃ ایام، 10 دنوں کے لیے، انقطعت الرجعۃ، رجعت پوری ہو جاتی ہے۔ وَإِن لَمْ تَغْتَسِلْ، اگرچہ کہ اس نے غسل نہیں کیا، وَإِنْقَطَعَ لِأَقَلِّ مِنْ 10 أَيَّامٍ لَمْ ينقطع الرجعۃ، اور اگر وہ ختم ہوا، بند ہو گیا 10 دن سے کم میں، تو رجعت منقطع نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ غسل کر لے یا اس پر گزر جائے ایک کامل نماز کا وقت۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تیسرا حیض پورا ہونے کے بعد عدت پوری ہو جاتی نا، تو عدت کے اندر اندر اگر طلاق رجعی دیا تو رجعت کر لے سکتے ہیں۔ تیسرا حیض گزرنے کا مطلب کیا ہے؟ اگر تیسرا حیض جو ہے 10 دنوں کے بعد ختم ہوا ہے، تو جیسے ہی 10 دن پورے ہوئے فوراً جو ہے عدت کا وقت ختم، عدت گزر گئی، رجعت نہیں ہو سکتی۔ اگر 10 دن سے پہلے رک گیا، ایک ہفتے میں حیض بند ہو گیا، سمجھو بند ہونے کے بعد ایک نماز کا وقت گزرے تک ابھی عدت پوری نہیں ہوئی شمار ہوتا، اس وقت ٹائم رہتا رجعت کرنے کا۔ ایسا
لأن الحیض لا مزید له على العشر، وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ حیض کو جو ہے 10 پر زیادتی نہیں ہے، لا مزید له تو نہیں ہے زیادتی اس کے لیے 10 پر. فبی مجرد الانقطاع خرجت من الحیض، تو صرف بند ہونے سے حیض سے انہیں نکل جاتی ہے. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ فانقضت العدت، عدت پوری ہو گئی، وانقطع رجت، رجت ختم ہو گئی. وفیما دون العشرتی، 10 سے کم میں یحتمل عود الدم، عود الدم خون کے لوٹ کر آنے کا احتمال ہے، خون کے لوٹ کر آنے کا احتمال. فلا بد ان یعتضد الانقطاع بحقیقت الاغتسال، تو ضروری ہے کہ انقطاع کو تقویت دیا جائے، حقیقت انقطاع کو کیا کیا جائے؟ انقطاع کو جو ہے اہمیت دی جائے، انقطاع کو کیا کیا جائے؟ اہمیت دی. کیسے؟ حقیقت غسل سے، یعنی جو خون بند ہوا ہے اسی بند ہوئے خون کو یہ مانا جائے کہ اب واقعتاً حیض مکمل بند ہو گیا ہے، کہ اس کی تائید حاصل کی جائے حقیقت غسل کرنے سے، او بلزومی حکم من احکام الطاہرات، یا پاک عورتوں کے احکام میں سے کسی حکم کو لازم کرنے سے. درمیان میں 10 دن سے کم میں جو خون بند ہوا ہے، اس خون بند ہونے کے سلسلے میں 2 باتوں میں اس کو ایک بات لازمی تائید کے طور پہ ہونی چاہیے. یا تو یہ کہ غسل کر لینا، غسل کرتے پاک ہو گئے، یا دوسرا یہ کہ طاہرات کے حکم میں سے کوئی ایک حکم لگنا. اگر انہوں نے غسل تو نہیں کر لی لیکن ایک نماز کا وقت گزر گیا تو وہ نماز اس پر لازم ہوئی نہیں ہوئی. حیض بند ہونے کے بعد وقت آ گیا تو نماز لازم ہوتی ہے، وقت آ کے گزر گیا تو ایک نماز لازم ہو گئی. طاہرہ کا حکم اس پر لازم ہو گیا کا مطلب یہ ہے کہ اب انہیں مکمل پاک شمار ہے اگرچہ کہ غسل نہیں کی ہوئی ہے. بمزیی وقت الصلاۃ، نماز کے وقت گزرنے سے، بمزیی ہے وہ کیا ہے؟ مزیی. بخلاف ما اذا كانت کتابیۃ، برخلاف صورت جبکہ وہ باندھی کتابیہ ہو. لانه لا يتوقع في حقها امارۃ زائدۃ فاکتفى بالانقطاع، اس لیے کہ نہیں امید رکھی جاتی ہے اس کے حق میں کوئی دوسری نشانی کی، لہذا انقطاع کافی ہے. اس کے پاس جو ہے غسل کرنا بھی ضروری نہیں ہے کیونکہ انہیں نصرانی ہے، اسی طرح پر جو ہے نماز کا وقت گزرنا بھی ضروری نہیں ہے کیونکہ اس پر نماز فرض ہے نہیں. وتنقطع اذا تیممت وصلت عند ابی حنیفہ، اور عدت منقطع ہو جاتی ہے جب انہیں تیمم کر لی اور نماز پڑھ لی ابو حنیفہ کے پاس اور ابو یوسف کے پاس بھی. کیا مطلب؟ پانی نہیں ہے، اگر پانی نہیں ہے تو انہیں کیا کری؟ تیمم کر کے نماز پڑھ لی تو پھر اس سے بھی جو ہے عدت پوری ہو جاتی ہے، شمار کیا جائے گا. اچھا صاحب، ابو حنیفہ اور ابو یوسف کے پاس یہ استحسان ہے. وقال محمد اذا تیممت انقطعت، امام محمد کہتے ہیں کہ صرف تیمم کرتے ہی عدت پوری ہو گئی، نماز پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے. کون بولتے ہیں یہ؟ امام محمد بولتے ہیں. ابو یوسف اور ابو حنیفہ کیا بولتے ہیں؟ تیمم کر کے نماز پڑھنا تب جا کے عدت ختم ہو گئی. اچھا محمد کا قول جو ہے قیاس ہے، وہذا قیاس لأن التیمم حال عدم الماء طہارۃ مطلقہ، اس لیے کہ تیمم پانی نہ ہونے کی حالت میں طہارت مطلقہ ہے. حتی یثبت به من الاحکام ما یثبت بالاغتسال، اس لیے کہ یہاں تک کہ ثابت ہو جاتا ہے تیمم سے وہ احکام جو کس سے ثابت ہوتے ہیں بھائی؟ غسل سے ثابت ہوتے ہیں. فکان بمنزلتہ، لہذا وہ غسل کے درجے میں ہے. تو تیمم اور وضو سیم ہے. کون بولیں گے یہ؟ محمد. ولہما انہ ملوثون ہونا چاہیے غیر مطہرین، تو غلط سے لکھا ہوا ہے اس میں. اور ان دونوں کی دلیل یہ ہے کہ وہ ملوث ہے. کون؟ تیمم. ملوث بولے تو گندا کرنے والا، مٹی لے کے منہ پہ لگا لے تو کیا ہے اس کو؟ منہ گندی ہوتی نہیں ہوتی، منہ گندا ہوتا نہیں ہوتا. غیر مطہرین پاک کرنے والا نہیں ہے. وانما اعتبر طہارۃ ضروریۃ، اس کو تو طہارت ضروریہ کا اعتبار کیا گیا. آنا بھی عجیب ہے، جہاں ضرورت پڑی وہاں پہ طہارت کاملہ بولتے تیمم کو، جہاں ضرورت پڑی وہاں پہ طہارت ضروریہ بول دینا. ضروریہ سے مراد ضروریہ نہیں ہے، اس کو طہارت مان لیا گیا ہے بطور ضرورت کی وجہ سے. اللہ تتضاعف الواجبات، کہ واجبات کئی نہ ہو جائیں. واجبات مطلب اگر تیمم کو جو ہے آپ پاک نہ مان لے کے چلیں، اگر پانی نہیں ہے تو اگر کسی آدمی کو جو ہے 4-5 دن تک پانی نہیں ملا بالکل، تو انہیں نماز بھی نہیں پڑھ سکتا نا. تیمم اگر نہ رہتا تو کیا کرنا انہیں؟ بیٹھے ہوئے رہنا پانی کے انتظار میں. پانی مل گیا کیا کرنا؟ 5 دن کی نمازاں پڑھنا. تو واجبات جو ہے بڑھ جاتے نہیں بڑھ جاتے. اس سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ تیمم کیا. وہذہ الضرورۃ تتحقق حال اداء الصلاۃ، اور یہ ضرورت ثابت ہوتی ہے نماز کی ادائیگی کی حالت میں، لا فیما قبلہ من الاوقات، نہ کہ اس سے پہلے اوقات میں. تو تیمم پاک کرنے والا ہے
کی نشانی یہ ہے کہ اسے نماز پڑھ لینا، آپ اسے کیا کرنا، نماز پڑھ لینا۔ والاحکام ثابتۃ ایضا ضروریۃ اقتضائیۃ، اور وہ احکام جو ثابت ہوتے ہیں وہ بھی ضرورتاً اقتضائیہ ہیں، ٹھیک ہے بہرحال۔ ثم قیل تنقطع بنفس الشروع عندهما وقیل بعد الفراغ، پھر اس کے بعد کہا گیا ہے یہ دونوں حضرات بولے نا تیمم کر کے نماز شروع کرنا، تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد رجعت کا وقت ختم ہوتا یا نماز شروع کرنے کے بعد رجعت ختم ہو جاتی؟ ہو سکتا ہے نا ایسا؟ اب اس کی عدت پوری ہو گئی، انہیں کیا کری، پانی نہ تھا، تیمم کر لی، تیمم کر کے کیا بول رہی، شیخین کے حساب سے نماز شروع کری، اب اس کا شوہر اب رجعت کرنا چاہ رہا، کر سکتا نہیں کر سکتا، اس پہ اختلاف رائے، سمجھ میں آ گیا نا؟ تو کہا گیا ہے کہ رجعت ختم ہو جاتی ہے ان دونوں کے پاس شروع کرتے ہی، بنفس شروع ہوئے تو شروع کرتے ہی۔ بعض لوگ یہ کہے ہیں صاحبین شیخین کے قول کے مطابق ان نماز شروع کرتے رجعت ختم، وقیل بعد الفراغی، اور بعض لوگ کہتے ہیں نہیں فارغ ہونے کے بعد۔ کب ختم ہوتی ہے رجعت؟ فارغ ہونے کے بعد۔ اس وقت تک بھی شوہر کو اختیار ہے، اور نماز لمبی پڑھ رہی، اب تو بھی شوہر رجعت کرتا ہے، کیا ہے کہ کرتا ہے، کیا ہے کہ اس دوران شوہر کو یاد آ گیا رجعت کر لیا تو رجعت ہو جاتی ہے۔ لیتقرر حکم جواز الصلاۃ، تاکہ نماز کے جائز کا حکم ثابت ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔